بڑے تعلیم یافتہ لوگوں یا علمی مزاج والے لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں چونکہ سائنس کا غلبہ ہے، ہمارا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے، لوگ سائنس پڑھتے ہیں اور سائنس کا ایک مزاج ہے جو مذہب کے مزاج کا بالکل الٹا ہے۔ اس کو سمجھیں، سائنس میں کیا ہوتا ہے، ایک سائنسدان ریسرچ کرتا ہے اور محنت کر کے وہ یہ بتاتا ہے کہ مثلا سورج بھی چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے، سارے ستارے چل رہے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں سال تک بیچارے جو ماہرین فلکیات کہتے آئے تھے کہ یہ سب آسمان میں گڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ہلتے نہیں ہیں۔ نئے سائنسدانوں کی 500 برس پہلے جو تحقیقات آئیں، سب پہ پانی پھر گیا، پرانے والے سارے نظریے ختم ہو گئے۔ اب جو نئی تحقیقات آتی ہیں ان کی روشنی میں پرانی تحقیق ختم ہو جاتی ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ سائنس میں ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، ہر نئی چیز معتبر ہوتی ہے، زیادہ معتبر۔ جو نئی تحقیق ہے وہ صحیح ہے اور پیچھے والی غلط ہو گئی، کیونکہ نئی محنت نے یہ ثابت کر دیا کہ پہلے والے لوگ یہاں تک نہیں پہنچے تھے، اس نظریے تک نہیں پہنچے تھے، اس تحقیق تک نہیں پہنچے تھے۔ مذہب کا معاملہ بالکل الٹا ہے، خاص طور سے دین اسلام کی جو بات ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام مسلسل تھوڑا تھوڑا کر کے قیامت تک مکمل ہوگا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مکمل ہو چکا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اعلان کر دیا مذہب مکمل ہو چکا 1400 سال پہلے، اور اس میں نئی تحقیقات نہیں آئیں گی۔ تو سائنس کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر نئی بات زیادہ صحیح، اور مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ ہر پرانی بات زیادہ صحیح۔ حدیث میں یہ بات ہے، علماء اس کو بھی بیان کریں، لوگوں کے سامنے سمجھائیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں جو امت کے لیے ان کے دین کی تجدید کرتے ہیں۔ تجدید جو ہے، آج کل انگلش میں اگر کہیں انگلش کا جو لفظ اردو میں چلتا ہے، میں تو انگلش نہیں جانتا، اپڈیٹ کرنا کسی بھی چیز کو، تو تجدید کریں گے۔ لیکن مذہب کی تجدید کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہوں گی ان کو رد کر کے دین کو اصلی شکل میں دوبارہ زندہ کریں۔ کیا مطلب ہوا؟ پرانی باتوں کو واپس لائیں گے، نئی باتوں کو ختم کریں گے۔ تو دین میں نئی بات اصل نہیں ہے، پرانی بات اصل ہے۔ اور سائنس میں پرانی بات غلط ہو جاتی ہے، نئی بات صحیح ہوتی ہے۔ اب یہاں پڑھے لکھے لوگوں سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ وہ سائنس کا مزاج جانتے ہیں اور وہ مذہب کے بارے میں بھی سائنس کے مزاج کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نئی تحقیق لے جائیں گے، ٹھیک ہوگی۔ ارے بھائی، نئی تحقیق کیسے ٹھیک ہوگی؟ کیا وحی نازل ہوئی ہے ان پر؟ وحی کا سلسلہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ جب وحی کا سلسلہ وہاں بند ہو گیا تو اب نئی بات آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا مانگو، اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ ہر مسلمان مانگتا ہے، ہر مسلمان پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، جو بھی نمازی ہے وہ تو کئی بار پڑھتا ہے، 50 بار پڑھتا ہے، ہر رکعت میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سیدھا راستہ چاہیے، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیجیے۔ اب اس کے بعد کیا پڑھتا ہے وہ آگے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ معلوم ہے اس کا ترجمہ؟ اکثر لوگوں کو تو نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا یہ بھی قصہ ہے کہ مسلمان قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھ رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے آگے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر آپ کا غصہ نہیں ہوا، غضب نہیں ہوا، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ سوال یہ ہے، دعا ہی تو ہو رہی تھی،
اتنی دعا سے بھی کام چل جاتا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے سیدھا راستہ کیا، خود ہی دے دیتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ راستہ خود زبردستی نہیں تھوڑتے، آپ سمجھیں اس راستے کو، لہذا دعا کے ساتھ ساتھ پہچان ساتھ میں نازل کر دی۔ تم جو مانگ رہے ہو کہ سیدھا راستہ عطا فرما، وہ سیدھا راستہ کیسا ہوتا ہے، اس راستے کو اگر سمجھنا ہے تو الذین انعمت علیہم، ان لوگوں سے سمجھو جن پر ہم نے انعام کیا، ان لوگوں سے، ان آدمیوں سے، ان انسانوں سے۔ پتہ چلا اللہ کے سیدھے راستے کو سمجھنے کے لیے کچھ آدمیوں کی ضرورت پڑے گی، اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں، تو قرآن کے الفاظ ہیں سیدھے سیدھے۔ اب آدمی، آج کا آدمی آ کر کہتا ہے کہ نہیں ان آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے بس، اور قرآن کہتا ہے نبیوں کی ضرورت بھی پڑے گی، اور نبیوں کے بعد بھی آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ من النبیین نہیں کہا خالی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور صالحین اور شہداء کے لفظ نے بتا دیا قیامت تک چلے گا یہ سلسلہ، ہر دور میں ضرورت پڑے گی لوگوں کی۔ یعنی جو آدمی صحیح راستہ جاننا چاہے وہ تلاش کرے وہ لوگ کون ہیں جن کے پاس صحیح راستہ اوپر سے پہنچا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ، اور صحابہ سے ان کے بعد والے، ان سے ان کے بعد والے، ان سے ان کے بعد والے، اس ترتیب سے کہاں پہنچا ہے وہ سیدھا راستہ، ان سے ہمیں لینا ہے۔ آج کل کچھ فیشن ہے، مذہب میں بھی فیشن چلتے ہیں، ان میں سے ایک فیشن یہ ہے کہ ہم تو صاحب حدیث پہ عمل کریں گے، یہ ایک فیشن ہے، معاف کریں میرا لفظ، لیکن یہ عقلیت پسندی ہے، اتباع حدیث نہیں ہے۔ یہ بھی علماء سے گزارش ہے کہ یہ بات لوگوں کو سمجھائیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث پہ عمل کریں گے، ان سے پوچھا جائے کہ یہ کون سی حدیث میں آیا ہے، یہ بتاؤ۔ ہر مسئلے کے لیے حدیث چاہیے، یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ یہ عقلی بات ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو ذہنوں میں بٹھائیں کہ یہ عقلی بات ہے، یہ عقلیت پسندی ہے، یہ اتباع حدیث نہیں ہے۔ ان کی عقل میں یہ بات آتی ہے، اور ایک عام آدمی کو بھی یہ بات اپیل کرتی ہے کہ ہاں بھائی حدیث پہ عمل ہونا چاہیے، ہر مسئلے میں حدیث ہونی چاہیے۔ ان ظالموں سے کوئی پوچھے کہ ہر مسئلے میں تم حدیث لا کر دکھا بھی سکتے ہو کیا؟ اسی مسئلے میں دکھا دو جو تم بول رہے ہو کہ ہر مسئلے میں حدیث چاہیے، اس مسئلے کے لیے تو حدیث دکھا دو۔ یہ عقلیت پسند ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں نے یہ بات کسی اور سے نہیں سنی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے ٹھیک ہو کہ اہل حدیث کا جو مسلک ہے وہ بھی عقلیت پسندی پر مبنی ہے، عقلیت پرستی پر مبنی ہے۔ ایک فیشن اور ہے آج کل، ایک تو یہ طبقہ ہے حدیث کی بات کرنے والا، اور انہی کے انداز پر ایک اس سے بھی آگے کی چھلانگ لگانے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پہ عمل کریں گے، اس امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، قرآن کو پکڑو۔ قرآن کی تحریک چل رہی ہے، اور تحریک کیسی چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسی تحریکوں سے محفوظ رکھے۔ قرآن کی تحریک ہے کہ صاحب قرآن کو پکڑو، قرآن پہ عمل کرو، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ حدیث کی، نہ صحابہ کی، کسی چیز کی ضرورت، قرآن کے ساتھ۔ یاد رکھیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق بتا چکے تھے ایسے لوگ آئیں گے آگے چل کر، پیٹ بھرا ہوا ہوگا، آرام کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، اور وہ کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ فرقہ 20 صدی میں ابھرا تھا، اب دوبارہ چل رہا ہے اور پھر بڑھ رہا ہے، علماء کو اس پہ بھی کام کرنا پڑے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ
قرآن ہے، اللہ کی وحی ہے، یہ تو حدیث ہی سے معلوم ہوا ہے. موٹی سی بات ہے. بھائی قرآن نازل ہوتے ہوئے ہم نے تو نہیں دیکھا، صحابہ نے بتایا کہ حضور پر یہ قرآن نازل ہوا ہے. تو قرآن کا قرآن ہونا کہاں سے معلوم ہوا؟ حدیث سے. حدیث کے بغیر تو قرآن کا قرآن ہونا ہی معلوم نہیں ہو سکتا. تو دھوکہ دیتے ہیں. ایک طبقہ اور ہے، جانے کہاں کہاں گھوم رہا ہوں میں. ایک فیشن اور چلا ہے، صحابہ کی بات کرو اور اس میں ایک پیوند اور لگایا جاتا ہے، بزرگوں کے واقعات زیادہ نہ سناؤ، صحابہ کے واقعات سناؤ. آتا ہے پسند بھی آتا ہوگا، زیادہ غور نہیں کرتے ہوں گے، وہ سوچتے ہوں گے تو اچھی بات ہے، صحابہ کی بات کرنی چاہیے، صحابہ کے واقعات ہونے چاہیے. اس میں چور کیا ہے؟ اب میں کیا کروں جب لوگ نہیں کرتے یہ سب باتیں تو ذمہ داری بنتی ہے. میں کہتا ہوں تو یہ ذہن میں آتا ہے تو میں کہتا ہوں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بھی سامنے کچھ نہ کچھ آتا ہے. لیکن صحیح بات کہنی ہے، اللہ کے بھروسے پر کہنی ہے. ہاں اگر ہماری بات غلط ہو تو ہمیں سمجھا دیں، ہم واپس لے لیں گے اپنی بات. صحابہ کی بات کرو تاکہ ان کو موقع مل جائے اپنے من مانے طریقے سے صحابہ کے عمل کی تشریح کرنے کا. یہ گمراہی کا راستہ ہو رہا ہے، یہ بھی گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہے. حالانکہ صحابہ کی اتباع لازم ہے، لیکن صحابہ کے واقعات آپ بیان کریں اور آپ ہی ان سے مسئلے نکالیں اور نتیجے نکالیں، یہ نہیں چلے گا. صحابہ کے واقعات اور صحابہ کے بیانات سے ہمارے علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے، مجتہدین نے، علماء امت نے کس طرح سے سیکھا ہے دین، اس طرح سیکھنا پڑے گا. یہ کہہ دینا کہ صحابہ کی بات کرو بہت آسان ہے. ہم تو سب سے پہلے مدعی ہیں صحابہ کی بات. ہم تو کہتے ہی یہ بات ہے کہ اس امت میں جتنے فرقے بنے ہیں وہ صحابہ کے راستے سے ہٹنے کی وجہ سے بنے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معیار بتایا تھا اپنی سنت کو اور صحابہ کے طریقے کو. لوگوں نے یا تو سنت کو چھوڑا یا صحابہ کے طریقے کو چھوڑا، اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ صحابہ کی بات کرو اور صحابہ ایسا کرتے تھے اور اس کا مفہوم آپ اپنے ذہن سے سمجھائیں، یہ نہیں چلے گا. جو علماء امت نے سمجھا رکھا اس پر قائم رہنا ہوگا. پھر وہی بات آ جائے گی جو اہل حدیث کیا کرتے ہیں کہ لو جی ہم تو صحابہ کی بات کرتے ہیں یا علماء کی بات کرتے ہیں. نہیں، بالکل نہیں. صحابہ کے مقابلے میں علماء کی بات نہیں کر رہے، آپ کے مقابلے میں علماء امت کی بات کر رہے ہیں. ایک بڑھیا نے ایک آدمی سے مسئلہ پوچھا، عالم تھا کوئی. اس آدمی نے کہا حدیث سے مسئلہ بتاؤں یا امام مالک کے قول سے؟ وہ مالکی ہوں گے. حدیث سے مسئلہ بتاؤں یا امام مالک کے قول سے؟ بڑھیا نے کہا امام مالک کے قول سے بتاؤ، کیونکہ امام مالک تم سے زیادہ حدیث کو جانتے ہیں. یہی ہم کہتے ہیں کہ تم حدیث کی بات کیسے کرتے ہو؟ حدیث پر عمل تو ہم کرتے ہیں، مگر ہم عمل کرتے ہیں حدیث پر امام ابو حنیفہ جیسے علم کے سمندر کی سمجھ کے مطابق، اور تم چاہتے ہو کہ تم جیسے کٹپوجوں کی سمجھ کے مطابق عمل کیا جائے. مسئلہ حدیث پہ عمل کرنے اور نہ کرنے کا نہیں ہے. مسئلہ ہے حدیث کو تمہارے طریقے سے سمجھے یا بڑوں کے طریقے سے سمجھے. بالکل یہی بات ہے. صحابہ کی بات کو بڑوں کے طریقے پر سمجھیں یا تمہارے جیسے ناقص العلم لوگوں کے طریقے پر سمجھیں. تکلیف میں بولتے ہیں، ہمیں شوق نہیں ہے اور نام تو کسی کا بھی نہیں لے رہے، لیکن نظریات کی ترتیب مجبوراً کرنا پڑتی ہے جب لوگ آزاد ہونے لگتے ہیں. یہ زمانہ اسی طرح کا ہے کہ لوگوں نے آزادی پھیلائی ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. علماء کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں مجھے بتائیں کیا علماء کسی برادری کا نام ہے؟ علماء فلاں برادری میں ہوتے اور کسی برادری میں نہیں ہوتے. ہماری اس امت کا تو یہ امتیاز ہے کہ کسی بھی برادری کا آدمی ہو. جو برادریوں کی تقسیم ہم لوگوں نے کر رکھی ہے اور 5 برادریوں کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اس چھوٹی سے چھوٹی برادری کا آدمی اگر علم حاصل کر کے
तकवे के साथ हमारे सामने आता है तो हमारा सर उसके सामने झुक जाता है। ये इस उम्मत की तारीफ है। कैसे कैसे छोटे छोटे खानदानों, मैं देवबंद में बैठ के ये बात किया करता हूँ, दारुल देवबंद में बैठ के मैं ये बात तलबा से कहता हूँ कि जिन असातिज़ा से तुम पढ़ते हो सकता है उनके माँ बाप को ये भी पता ना हो कि मेरा बेटा क्या पढ़ाता है। बाज़ असातिज़ा ऐसे भी होंगे। और देवबंद के अंदर उन बड़ों की औलादें मौजूद हैं जिनके नामों से हमारे ईमान में हरारत आती है और जिनके ज़रिए से हमें सही रास्ता मिलता है, और उनकी औलादों को ये खबर नहीं कि हमारे बड़ों का रास्ता क्या है। खानदान से कुछ नहीं होता। कोई सी भी बिरादरी, कोई सा भी खानदान, इल्म आता है तो अज़मत मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग उलमा की बात करते हैं, उलमा से आपको काटना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है आप ये समझें। अगर ये होता कि उलमा किसी